لیکن آئیے قرآن مجید کی 3 آیتیں تاکہ کل نادان مسلمان اگر آپ کو یہ بولے کہ یہ قصہ ہے، چلیے قصہ بھی تھا لیکن ایک قصے کو بار بار سنانا گناہ ہے یا بدعت ہے، یہ تو ثابت کرو نا۔ ایک ایک واقعے کو بار بار بتانا کہ ایک بار بتاؤ حسین شہید ہو گئے، ہر سال بتاتے ہو کہ امام حسین شہید ہو گئے، اور ایسے بتاتے ہو جیسے کل حسین ابن علی کی شہادت ہوئی ہو۔ تو سورہ یہود کی آیت نمبر 120 جس میں پروردگار عالم اپنے نبی کو خطاب کرتے ہیں، اور وہ مسلمان جو امام حسین کے قصے کے نقل کرنے پر اعتراض کرتا ہے اسے یہ بات یاد رہنی چاہیے، تقریباً قرآن میں 270 قصے اور کہانیاں ہیں، 100 آیتیں ہیں جس میں صرف جناب یوسف کا قصہ ہے، 700 آیتیں ہیں جس میں صرف بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، اور خدا بار بار اپنے حبیب کو یہ کہے کہ اے میرے حبیب پڑھ موسیٰ کا قصہ، پڑھ عیسیٰ کا قصہ، پڑھ ادریس کا قصہ، پڑھ یوسف کا قصہ۔ اللہ اتنے قصے کیوں پڑھا رہا ہے؟ اگر قصے کو ایک بار پڑھنا ہوتا تو اپنی تراویحوں میں بار بار یہ قصے کیوں پڑھتا ہے؟ اگر قصے کو ایک بار پڑھنا ہوتا پھر قرآن کے بار بار پڑھنے کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ ہاں واقعاً جو اس کو قصہ سمجھتے ہیں وہ قرآن سے انہوں نے کل ہدایت لی تھی، آج ہدایت لے پاتے ہیں، لیکن جو قرآن کو اور اس کے قصوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وَأَتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے اس کتاب میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب خدا خود بتاتا ہے کہ قصے بتانے کے فوائد 4 ہیں۔ اگر ہم کربلا کا قصہ بتاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہے، فائدے کیا ہیں؟ پروردگار عالم بتا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ آيَاتِنَا مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے حبیب جب ہم تمہیں سناتے ہیں اپنے نبیوں اور اپنے رسولوں کے قصے کیوں سناتے ہیں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، پہلا فائدہ انبیاء کے قصص سنانے کا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا دل کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ اگر کربلا کا قصہ نہ ہوتا کسی مومن کا دل مضبوط نہ ہوتا، اگر کربلا کا قصہ نہ ہوتا، جب مائیں 4 جنازے اٹھا رہی تھیں ان کے دل کو مضبوطی ملی تو کربلا کے قصے سے ملی نا۔ اے حبیب دیکھ موسیٰ کے قصے کو، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون تلواریں لے کے کھڑا ہے، آگے جاتے ہیں تو دریا اور سمندر ہے ڈوب کے مر جاتے ہیں، لیکن دیکھ ابراہیم کے دل کی مضبوطی کو کہ میں نے کس طرح ایمان توحید رکھنے والوں کے لیے سمندر کے لیے ایک ہموار راستہ بنا دیا اور ان کو بقا عطا کی۔ واللہ اگر امام حسین کا واقعہ نہ ہوتا، وہ مومنین جو 200 جنازے اٹھائیں، کون سی قوم ہے جن کی مسجدوں میں بم دھماکے ہوں؟ وہ کون سا فرقہ ہے جن کے جوانوں کو اتنا مارا گیا؟ وہ کون سا مذہب ہے جن کے جوانوں کو چھل نہیں کیا گیا؟ وہ کون سا مکتب ہے جن کے ڈاکٹرز، جن کے انجینئرز، جن کے لائرز کو مارا گیا؟ واقعی اگر کربلا کا قصہ ہم نہ سناتے، ان کے دلوں میں وہ مضبوطی پیدا نہ ہوتی۔ یہ تو ڈاکٹر اسرار کے جملے ہیں نا کہ صرف شیعہ مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو 6 ماہ شیرخوار بچوں کو سینے سے لگا کے شاہ کی ٹینکوں کے سامنے کھڑی ہو گئیں کہ اگر یہ ہمت ملی، اگر یہ جرت ملی تو واقع کربلا سے ملی۔ اگر کربلا میں علی اصغر کا واقعہ نہ ہوتا، اگر علی اکبر کی شہادت نہ ہوتی، اس ماں کے دل میں یہ مضبوطی کہاں سے آتی کہ بڑے فخر سے اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھاتی اور اپنی بیٹی کو کہتی کہ بیٹی رونا نہیں۔ کربلا میں جب حسین نے اکبر دیا اور ہم نے اس کی راہ میں بیٹا دیا تو بیٹی اس میں غم کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک ماں نے 4 بیٹے قربان کیے، یہ مضبوطی کہاں سے ملی؟ یہ کربلا کے قصے سے ملی نا۔ یہ مضبوطی کہاں سے ملی؟ یہ درسگاہ کربلا سے ملی نا۔ اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ حوصلہ نہ ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی آج یہ لوگوں کے ضمیروں میں مضبوطی نہ ہوتی۔ یہ شہادت کا درس ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ صبر کا درس ہمیں کہاں سے ملا کہ جب 2006 سے لے کر 2009 تک آپ پارا چنار کا واقعہ پڑھتے ہیں تو رونگٹے انسان کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف مارا نہیں، صرف گلے نہیں کاٹے، اعضاء کو قطع کیا، بازو کاٹے، ٹانگیں کاٹیں۔ وہ مشین جس سے درخت کاٹے جاتے ہیں، ان کے بدنوں کو کاٹ کے 26 سے 27 لوگوں کے بدنوں کو کاٹ کے تھیلیوں اور بوریوں میں ڈال کے ان کے ماں باپ تک بھیج دیا۔ ان کے ماؤں کو حوصلہ کس نے دیا؟ ان کے والدین کو حوصلہ کس نے دیا؟ کون سی قوم ہے جو اس طرح سے ٹکڑے اپنے جوانوں کے اٹھائے؟ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اے حبیب قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو مضبوط کیا جائے۔ ہم اپنی قوم کو کربلا سناتے ہیں تاکہ شہادت کا جذبہ آئے، تاکہ صبر کا جذبہ آئے، تاکہ ان کے اندر تہذیب اور سلیقہ پیدا ہو کہ شہادت ایک قوم کی موت نہیں ہوتی بلکہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
پہلی دلیل ہے حبیب نثبت بہ فؤادک، قصے سنا تاکہ دل مضبوط ہو جائے، ہمت پیدا ہو جائے۔ یوسف کا قصہ سنا، یہ کہانی نہیں، یہ ڈرامہ سیریل نہیں، تاکہ جوان سیکھے۔ یوسف بھی جوان تھا، کس طرح گناہ میں پڑا اور اس نے عفت کو اختیار کیا، کس طرح گناہ کا سامنا ہوا، اپنی شہوت، اپنی خواہش کا گلا یوسف نے کیسے گھونٹا۔ اس قصے سے عبرت لینی، کربلا مقام عبرت ہے۔ دوسرا فائدہ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور یہ قصے سنانے میں پتہ چلتا ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سیدھی لائن دی ہے، ہمارے بچے متزلزل نہیں ہیں، شک اور تردد کی منزل میں زندگی نہیں جیتے۔ ہماری لائن کلیئر ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ ہم نے شک و شبہات پہ اپنی نسلوں کو نہیں رکھا، ہمیں پتا ہے کہ آل علی حق پر تھے اور مد مقابل والے باطل پر تھے۔ جب واقع کربلا بچہ سنتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ حسین حق پر تھے اور یزید باطل پر تھے۔ جب صفین سناتے ہیں تو دنیا جان لیتی ہے کہ علی حق پر تھے اور علی کے مقابلے میں آنے والا باطل پر تھا۔ تو ایک حق اور باطل کی پہچان کہ یزید کیا تھا، حسین کیا تھے، فرعون کیا تھا، نمرود کیا تھے، ابراہیم اور نمرود کا فرق کیا تھا، تاکہ دنیا کو پتا چلے حق پہ چلنے والوں کا معیار کیا ہے اور باطل پر چلنے والوں کا معیار کیا ہے۔ اور تیسری چیز وموعظہ، اے حبیب ہم سناتے ہیں تاکہ ان قصوں سے یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یہ قصے صرف سنانے کے لیے نہیں ہیں، یہ نصیحت کے لیے ہیں۔ اور چوتھی چیز وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ قصے سنا کن کو؟ یہ مؤمنین کو سنا۔ ذکر حسین عبادت ہے، ذکر علی ابن ابی طالب عبادت ہے، ذکر انبیاء عبادت ہے۔ ان قصوں کے سننے سے، اس ذکر کو سننے سے انسان کے وجود میں رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ تبھی رسول خدا منبر پر گئے اور بلند ترین آواز میں کہا کہ لوگوں صدقہ دو، صدقہ دو۔ اب یہ نہیں کہ نبی پہلی مرتبہ کہہ رہے تھے، بارہا کہہ چکے کہ صدقے کی فضیلت کیا ہے۔ تعجب سے سننے لگے، یا رسول اللہ کوئی نئی بات کرنے والے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سارے صدقہ دیتے۔ کہا نہیں، تو مال کا صدقہ دیتا ہے، اونٹوں کا، بکریوں کا، مرغیوں کا صدقے نکالتے ہو۔ آج میں ایک نئے صدقے کی بات کر رہا ہوں، صدقہ دو۔ یا رسول اللہ کس کا صدقہ دیں؟ کہ زبانوں کا صدقہ دو، دلوں کا صدقہ دو، فؤاد کا صدقہ دو۔ اصحاب کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ فافسر لنا، تفسیر کریے ہمارے لیے، زبانوں کا صدقہ کیسے نکالا جاتا ہے، دلوں کا صدقہ کیسے نکالا جاتا ہے؟ کہ دل کا صدقہ یہ ہے کہ دل میں علی اور آل علی کی محبت سے سرشار کر، یہ دلوں کا صدقہ ہے۔ مجلسوں میں آ کر ہم دلوں کا صدقہ دیتے ہیں، حسین پہ گریہ کر کے آنکھوں کا صدقہ دیتے ہیں۔ کون سا مسلمان ہے جو دلوں کا صدقہ دیتا ہو؟ یہاں پہ آ کے محبت کا اظہار، عشق اہل بیت کا اظہار کر کے دلوں کا صدقہ۔ اور کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ کہ زبان کا صدقہ یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے مجھ پر اور میری آل پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی وعجل فرجهم۔ دوسری آیت من يعظم شعائر اللہ فہی من تقوی القلوب، جو اللہ کے شعائر کی عزت کرتا ہے یہی دلوں کی کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تیسری آیت، اس آیت کے بعد تو مجلس پہ کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں، عزاء حسین پر کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں۔ 23 سال میرے حبیب نے محنت کی، زحمت کی، 23 ایئرز، پتھر کھائے، زخم کھائے، کبھی جادوگر بولا، کبھی ساحر، کبھی مجنون، عمار کو شہید کیا، بلال کے سینے پہ پتھر رکھا، جناب حمزہ کے بدن کو مسلح کیا گیا، کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا۔ اتنی زحمتوں کے بعد اب مصطفیٰ امت سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے امت مصطفیٰ، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ میرے قربا سے مودت کیا کرو۔ طاہر القادری صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب رسول سے پوچھا گیا نا یہ قربا کون ہے، فرماتے ہیں علی، اولاد علی اور میری بیٹی فاطمۃ الزہرا۔ صلوات پڑھیں ان کی شان۔ وعجل فرجہم، اب صلہ کیا دیا امت نے نبی کی آل کو؟
ہمیشہ کہتا ہوں مجلسوں میں آیا کرو تو یہ مت بولا کرو مجلس میں جا رہے ہیں. کوئی مسلمان آفس میں پوچھے آپ شیعہ شام کو کہاں جاتے ہو تو بولو اجر رسالت کو ادا کرنے جاتے ہیں. جو نبی نے ہم سے مانگا ہے اسے ادا کرنے جاتے ہیں، جس سے محبت کی جاتی ہے. اور امام علی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی نشانی ہے یفرحون بفرحنا، ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غموں میں غمگین ہوتے ہیں. اور ابن قولوی لکھتے ہیں، امام حسین سے منقول کرتے، کہتے جب فرش اعظم لگتا ہے تو خود امام حسین علیہ السلام اپنے زائروں کو دیکھنے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا زائر میرے غم میں کتنا رو رہا ہے. اور فرماتے جب ان کی روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا ان عزاداروں کی مغفرت فرما. اب تصور کریں جن کے لیے حسین دعا کریں، کیا ان کی مغفرت نہیں ہوگی؟ رسول خدا کے پاس اصحابہ، یا رسول اللہ ایک بندہ ہے مسجد میں نماز بھی پڑھنے آتا ہے، اصلی و اسرق، نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے، اسے مسجد میں نہیں آنا. میں نے کہا خبردار، روکنا نہیں اسے. کہ یا رسول اللہ آج نماز پڑھ رہا ہے دوپہر کو چوری کرتا ہے. فرمانی الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء سے بچاتی، منکر سے بچاتی. آج چوری کر رہا ہے لیکن روٹین کے ساتھ جب نماز پڑھنے آئے گا تو چوری چھوٹ جائے گی. نماز گناہوں کو دھوتی ہے، حمام ہے گناہوں کو دھونے کا. اہل بیت فرماتے ہیں مجلس حسین بھی اسی طرح ہے. بندہ جب مجلس میں آتا ہے تو کئی گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں، کئی برائیاں اس کے بدن سے نکل جاتی ہیں. کربلا حمام ہے وجود انسانی کو دھونے کا. اتنے لوگ میں نے دیکھے کربلا جاتے ہیں، عادتیں بری ہوتی ہیں لیکن آتے ہیں عادتیں اچھی ہو جاتی ہیں.